سن 1953 میں ختم نبوت کی تحریک میں علماء کل پاکستان گرفتار، سخت تحریک کی، لیڈر نہیں تھے اسمبلی میں تو نقصان بہت ہو گیا۔ راولپنڈی جیل میں سب علماء تھے، حاجی محمد امین صاحب تورنگزئی رحمۃ اللہ علیہ، استاد مولانا لطف اللہ اور یہ غلام علی اکاڑوی اور عمری، ساری دنیا موجود ہے۔ رات کو مولانا حاجی محمد امین تورنگزئی کا پیٹ نرم ہو گیا تھا، طبیعت خراب تھی بہت۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمرے میں کولو کہلاتے ہیں، چھوٹا کمرہ اس میں 3 آدمی ہوتے ہیں، اور کنارے میں بیت الخلا نہیں ہوتا، ٹیم رکھ لیتے ہیں ایسے پورا ٹیم کہ رات کو ضرورت ہو تو اس میں فارغ ہو جائے۔ تو علماء کرام نے جیلر کو کہا اور سپرنٹینڈنٹ کو کہ بھائی حاجی صاحب بہت بزرگ آدمی ہے، یا ان کو خدا کے لیے باہر چھوڑو، کمرے میں نہیں لاؤ، اور یا پھر ہمیں کسی اور کمرے میں لے جاؤ، یا یہ جنگلہ کھلا چھوڑو کہ ضرورت ہو تو حاجی صاحب باہر چلے جائیں۔ کوئی بات جیل والوں نے نہیں مانی، ظالموں کا دور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور معمول کے مطابق رات کو جیل کے گیٹ بند کر دیا ان کے پیچھے، اور اندر ٹیم رکھا ہوا ہے، 3 بستر لگے ہوئے ہیں، ایک پر ہے مولانا مفتی عبدالقیوم پوپلزئی، دوسرے پر ہے حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ، تیسرے پر ہے حاجی محمد امین تورنگزئی۔ اب حاجی محمد امین تورنگزئی کے خاندان کے لوگوں نے ہرے جھنڈے لگائے، بدعتی ہونے کا شرم نہیں آتی، ان کے بڑے علماء دیوبند کے سرخیل ہو گئے۔ استاد مولانا لطف اللہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت فکر تھی حاجی صاحب کی، اور حاجی صاحب کو ہر 10 منٹ بعد جانا ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے جیل بند کر دیا تو حاجی صاحب اپنے بستر پر لیٹ گئے آرام سے۔ حضرت فرماتے رات کو 2-3 بجے میری آنکھ کھلی، جلدی میں آ کے میں نے دیکھا تو حاجی صاحب بستر پہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ڈبے کے پاس آیا تو وہ خشک پڑا ہوا ہے، بتی جلا کے کمرے میں دیکھا تو کمرے میں بھی نہیں ہے، آ کے دیکھا جنگلہ تو وہ تالا لگا ہوا اتنا بڑا، حاجی صاحب نہیں۔ حضرت خود فرماتے تھے کہ میں نے جنگلے میں ایسا دیکھا تو حاجی صاحب باہر فین میں ٹہل رہے، تسبیح ہاتھ میں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کہا جب میرے قریب آئے تو میں نے کہا حاجی صاحب جیلر آیا تھا، سپرنٹینڈنٹ نے کھول دیا۔ فرمایا نہیں سو جاؤ، اللہ نے اپنی مہربانی کی ہے، سو جائے، آپ آرام فرمائیں، سو جائیں۔ جب صبح کا وقت ہوا حاجی صاحب آئے، دروازہ کھل گیا، اندر آئے، حضرت فرماتے ہیں بستر سے دیکھ رہا ہوں۔ اگلے دن سپرنٹینڈنٹ جیل نے اور جیلر نے درخواست لی تھی کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو کرامات والا ہے اور وہ پورے جیل کو اڑا سکتا ہے اور باہر جا سکتا ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ ان کو تبادلے کیا دوسرے ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسجد میں حاجی صاحب کی دعوت کی اور یہ کرامت ان کے اس مجلس میں جلسے میں کھڑے ہو کر کے سنائی۔ جو علماء حضرت کو جانتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کو منوانا آسان کام نہیں تھا۔ تو تکالیف گزارنے کے بعد ہی روشنی ملتی ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، پہنچی تھی ان کو تکلیفیں اور بیماریاں، وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ کہہ پڑے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان والے، متی نصر اللہ، خدا تیری مدد کب ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو خدا کی مدد دروازے پر ہے، یعنی بالکل قریب ہے۔ مفسرین کے مدد دروازے پر ہے، بس آئی گئی۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، کیا خرچ کرے، قل ما انفقتم من خیر، آپ فرمائیے جو تم خرچ کرو گے حلال مال میں سے، فللوالدین، ماں باپ پر خرچ کرو، والاقربین، رشتہ داروں پر، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، ناداروں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، طلبہ مسافر ہے۔ وما تفعلوا من خیر،
جو کرو گے تم بھلا فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد، وہو کرہ لکم، وہ ناپسند ہے تم کو۔ کس کو جہاد پسند ہے؟ مرنا ہے، زخمی ہونا ہے، دور جانا ہے، شاید واپس نہ آئے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم نہ چاہو ایک چیز، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اسے بہتری ہو تمہاری۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم پسند کرو ایک چیز، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے شر ہو، کیونکہ تم غیب دان نہیں، نفع و ضرر جاننے والے نہیں۔ رد علی البریلیہ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں۔